نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، ہم سبوں کے سامنے ایک سوال بار بار یہ آتا ہے کہ کیا ایصال ثواب کے لیے، ثواب پہنچانے کے لیے اپنے جو آبا و اجداد ہیں یا جو بھی گزر چکے ہیں یا جو بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا ان کو ثواب پہنچانے کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، اور قربانی کرنے کے بعد اس کا ثواب ان کو بخش سکتے ہیں؟ مسلم شریف میں حدیث ہے، حدیث نمبر 1254 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے اور انہوں نے مال و دولت بھی چھوڑا ہے، لیکن انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی ہے، یعنی یہ نہیں کہا ہے اپنے بچوں کو کہ میرے مال و دولت میں سے کچھ دولت میرے نام جو ہے صدقہ کر دینا، یا قربانی آئے تو میری طرف سے جانور کو ذبح کر دینا، کوئی کسی بھی طرح کی وصیت نہیں کی۔ تو کیا اگر وہ بندہ، وہ بچہ اپنے والد کی طرف سے یا جو بھی ان کے رشتہ دار ہیں ان کی طرف سے کچھ اللہ کے نام پہ خیرات کر دے، صدقہ کر دے، تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعم، ہاں ضرور ملے گا۔ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات بالکل واضح ہے کہ اگر ایصال ثواب کی نیت سے قربانی کی جاتی ہے تو یہ جائز ہے اور کر سکتے ہیں، بس شرط یہ ہے، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے اور اس کی وضاحت ضروری ہے کہ قربانی کا عمل، یعنی قربانی جانور ذبح کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ کے نام سے ہو، یعنی یہ کہے کہ میں یہ قربانی، یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اور جب وہ ذبح کر لے تو اب یہ کہے کہ اس کا جو ثواب ہے، اس جانور کے ذبح کرنے کا جو ثواب ہے، وہ ثواب اپنے فلاں فلاں رشتہ دار جو ہیں ان کو میں پہنچاتا ہوں، ان کو بخشتا ہوں۔ یہی طریقہ جو ہے ایصال ثواب کا ہے اور یہ جائز ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہہ دے، یہ نیت کرے کہ میں یہ جانور فلاں کے نام سے ذبح کرتا ہوں، تو ایسے وقت میں یہ جانور بھی جو ہے حرام ہو جائے گا اور یہ عمل گناہ کا عمل ہوگا۔ قربانی یا کوئی بھی نیک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے، اللہ کے رضا کے لیے کرنا ہے، ہاں اس کا ثواب آپ جسے چاہیں انہیں بخش سکتے ہیں۔ وہ اس سے وجہ یہ ہے کہ ابھی بار بار یہ بات بیان کی گئی کہ جانور کا ذبح کرنا یا یہ جو قربانی میں اتنے سارے جانور قربان کیے جاتے ہیں، اس جانور کا ذبح کرنا یہ ثواب کا کام نہیں ہے۔ جانور ذبح کرنا یہ ثواب کا کام نہیں ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کا کوئی کام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر وہی تھا اخلاص و للہیت، آپ نے کس خلوص کے ساتھ اللہ کے لیے یہ قربانی کی ہے، یہ اصل مقصود ہے۔ ورنہ عقیقہ میں جانور ذبح کرنا یا قربانی میں، بقرعید کے دنوں میں یہ قربانی کرنا صرف اس لیے، جیسے کہ بات آئی تھی کہ کوئی انسان گوشت کھانے کے لیے کر لے تو اسی قربانی نہیں ہوگی، اور جو لوگ اس قربانی میں شریک تھے تو دوسرے شریک کی بھی قربانی ناجائز ہو جائے گی۔ اس لیے صرف جانور کو ذبح کرنا یہ تقرب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کی کوئی چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو چیز قریب کرتی ہے وہ ہے اللہ کے لیے مخلص ہونا اور پورے خلوص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس جانور پہ چھری پھیرنا۔ اگر کوئی اس طرح سے ایصال ثواب کرے تو ایسا کرنا جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جیسا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والد کے ترکے میں سے کوئی چیز ان کی طرف سے صدقہ کر دے تو وہ جائز ہے، ان کا ثواب اس کو ملے گا۔ اس لیے اگر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت دی ہے تو ہم بھی اپنے رشتہ داروں کی طرف سے، آباء و اجداد کی طرف سے، جن کی طرف سے ہماری خواہش ہو، ہم تمام ان کام کو انجام دے سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔